بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین، عزیز القدر حافظ ظہیر الدین کی شادی کے موقع پہ ہم سب یہاں پہ موجود ہیں۔ اللہ پاک جل شانہ ہم سب کی موجودگی باعث برکت فرمائے، اور اس موقع پہ اس مختصر نشست اور محفل کا جو انتظام کیا گیا ہے یہ اچھا ہے کہ اس حوالے سے کہ ہم ایسے مواقع پہ لغویات سے بچ کے اللہ کے ذکر اور اللہ کے رسول کے ذکر میں مصروف ہو جائیں اور اس کی برکات ہم سب کو حاصل ہو جائیں۔ معزز سامعین، اللہ پاک جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پہ یہ احکامات ارشاد فرمائے ہیں جن کا یہ مفہوم ہے کہ اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت اور تعظیم کا لحاظ رکھا جائے۔ یہ ایسے احکامات ہیں قرآن مجید میں کہ جن میں خالق کائنات جل جلالہ نے بڑی تاکید کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ رحمت عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم دل و جان سے کی جائے۔ اس آیت کریمہ میں بھی یہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم ضرور حاضر ہو جایا کرو جب تمہیں اللہ بلائے اور اللہ کا رسول بلائے۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ امتی کو، غلام کو براہ راست رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہی بلانا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طلب فرمانا اور بلانا یہ اللہ کا بلانا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں اللہ بلائے اور اللہ کا رسول بلائے تو فوراً تم حاضر ہو جاؤ۔ صحابی رسول نماز میں تھے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب فرمایا، نماز مکمل کر کے حاضر ہو گئے تو تاخیر کی وجہ جب نبی پاک علیہ السلام نے پوچھی تو عرض کیا حضور میں نماز میں تھا، مکمل کر کے حاضر ہو گیا ہوں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے قرآن کی اس آیت کو نہیں پڑھا کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول بلائے تو فوراً آ جاؤ؟ تو گویا کہ جس صورتحال میں بھی بندہ ہے، اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام جب بلائیں، طلب فرمائیں تو ان کی خدمت میں، ان کے دربار میں حاضر ہو جانا یہ بندہ مومن کے لیے بہت ضروری ہے۔ دیکھیں اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم علیہ السلام پہ درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی درود پڑھا کرو اور سلام پڑھا کرو۔
یہ وہ کام ہے کہ اللہ پاک جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہمیشہ اللہ اپنے محبوب کریم علیہ السلام پہ درود بھیجتا ہے، اور یہ بات بھی واضح ہے کہ اور سمجھنی چاہیے کہ اللہ پاک کا جو درود بھیجنا ہے وہ اس کی شان کے مطابق ہے کہ وہ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے درجات کو بلند فرماتا ہے اور ان کی شانوں کا ذکر فرماتا ہے۔ تو اپنی شان کے مطابق اللہ پاک درود بھیجتا ہے۔ جو ہم عرض کرتے ہیں تو ہم اپنے حال کے مطابق نبی پاک علیہ السلام کے دربار میں درود پیش کرتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں۔ اب ایک روایت کے حوالے سے میں کچھ تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ درود شریف کے فضائل میں جب یہ پڑھا جاتا ہے اور حدیث شریف میں جب یہ بات آتی ہے کہ درود شریف نبی پاک علیہ السلام کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے بڑے اعزاز کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ، ایک روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ مومن نبی پاک علیہ السلام پہ درود پڑھتا ہے تو یہ درود بڑے اعزاز اور عزت کے ساتھ فرشتے اللہ کے دربار میں لے جاتے ہیں، اور یہ درود جب اللہ کے دربار میں جا رہا ہوتا ہے تو فرشتے اس درود کو لیتے ہیں اور اس درود کا استقبال کرتے ہیں، اور ساتھ یہ بات کرتے ہیں کہ اس درود پڑھنے والے کے اوپر بھی تم اپنی دعا کرو اور ان کے لیے بھی تم اچھے کلمات جو ہے وہ ادا کرو۔ اس اعزاز کے ساتھ یہ درود اللہ پاک کے دربار میں پہنچتا ہے اور اللہ پاک کے دربار سے ہو کر پھر یہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جاتا ہے۔ جب یہ اتنی بڑی بات ہے کہ درود شریف جب بندہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات پہ پڑھتا ہے تو یہ اتنی عزتوں کے ساتھ، اتنے وقار کے ساتھ اللہ کے دربار میں جاتا ہے، تو بندہ سوچے کہ یہ کتنا بڑا مقام ہے اور یہ کتنی بڑی عزت ہے۔ خود درود شریف جو پڑھنے والا ہے اس کے لیے بھی یہ کتنا اعزاز ہے کہ اس کو درود عالم بالا پہ جا رہا ہے، اور فرشتے بھی اس کا استقبال کر رہے ہیں، اور ساتھ اس پہ یہ بات بھی وہ کر رہے ہیں کہ درود پڑھنے والے کے لیے بھی تم دعائے رحمت کرو۔ اور پھر اس اعزاز اور اس پروٹوکول کے ساتھ یہ درود اللہ کے دربار میں جاتا ہے اور پھر وہاں سے ہو کے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آتا ہے۔ تو میں جب اس مقام پہ پہنچا کہ درود شریف کی اتنی فضیلت ہے، اتنا مقام ہے، اور درود پڑھنے والے کی بھی اتنی عزت ہے اور اتنی شان ہے، تو یہ تو بہت بڑا مقام ہے، یہ تو ایک قبولیت بھی ہے اور یہ اعزاز بھی ہے، اور یہ بندہ مومن کے لیے آخرت کی نجات بھی ہے اور دنیا کے اندر بھی اس کا وقار ہے کہ اتنا بڑا اس کو مقام دیا جاتا ہے، اتنی بڑی عزت دی جاتی ہے، تو اس کے باوجود حالات کے اندر خرابی کیوں ہے؟ اس کے باوجود ہمارے معاملات کے اندر افتراق اور انتشار کیوں ہے؟ اس کے باوجود ہمارے ذہن جو ہے وہ پریشان کیوں ہیں؟ یہ ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور اسی پہ پھر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ جبکہ درود شریف کا اتنا مقام ہے تو پھر ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ بھائی یہ مقام تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا بھی ہے، اس کا بھی تو بڑا مقام ہے کہ اگر ایک پلڑے میں اس کلمے کو رکھ دیا جائے، حدیث کا مفہوم ہے، اور دوسرے پلڑے میں پوری کائنات بھی رکھ دی جائے تو یہ پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو جو اتنا بڑا مقام ہے کلمے کا، درود شریف کا اور باقی معاملات کا، تو پھر اس حوالے سے امت مسلمہ کے اندر زبوں حالی کیوں ہے، پریشان حالی کیوں ہے، افتراق کیوں ہے، انتشار کیوں ہے، اضطراب کیوں ہے، اور پریشانیوں کا اور ایک دوسرے کے دست بگرباں کیوں ہیں، اور یہ معاملات کیوں الجھے ہوئے ہیں؟ تو ایک بات جو محدثین نے بھی لکھی ہے اور صوفیاء نے بھی لکھی ہے، اور یہ بات بالکل واضح بھی ہے نظریات اور عقائد کے حوالے سے، کہ درود شریف پڑھنا یہ بہت بڑا اعزاز ہے امتی کے لیے۔
کہ ہم اس قابل بھی نہیں ہیں ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبی ہمارا کیا مقام ہے اور ہمارا کیا حال ہے کہ ہم درود شریف پڑھیں اور اس کو اتنی عزتوں کے ساتھ بارگاہ عزتی میں لے جایا جائے اور اس کے بعد پھر اس کو بارگاہ رسالت میں پیش کیا جائے. لیکن یہ تو اللہ پاک کی کرم نوازی ہے, یہ تو بے حد و حساب اللہ پاک کی مہربانیاں ہیں اور اللہ پاک نے امت مصطفیٰ کو اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے یہ اتنا بڑا اعزاز دیا ہے, یہ اتنی بڑی عزت دی ہے, تو یہ سب کچھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہے. تو یہاں جو بات صوفیاء نے بھی کی, شارحین نے بھی کی, محدثین نے بھی کی, اور یہ بات بالکل واضح بھی ہے. آپ دیکھیں کہ جب اتنا بڑا مقام ہے تو پھر پریشانی کیوں ہے؟ درود پڑھنے والا وہ اتنی بڑی عزت رکھتا ہے اور اس کا اتنا بڑا مقام ہے اور اتنی قبولیت ہے, تو سب درود پڑھنے والے جو اکٹھے ہو جائیں, سلام پڑھنے والے جو اکٹھے ہو جائیں, عقیدتوں والے جو اکٹھے ہو جائیں, تو پھر تو ماحول کے اندر نورانیت آ جانی چاہیے, ماحول کے اندر ایک بہار آ جانی چاہیے. لیکن یہ پریشانی کیوں ہے؟ تو یہ بات یہ ہے کہ بھائی درود تو قبول ہے, سلام بھی قبول ہے, لیکن اس کا قبول ہے کہ جس کے دل میں تعظیم مصطفیٰ. بات صرف یہ, میں ایک بات آپ کے ذہن میں یہ بٹھانا چاہتا ہوں کہ درود شریف کا بڑا مقام ہے, سلام شریف کا بھی بڑا مقام ہے, لیکن یہ اس وقت درجہ قبولیت کو جاتا ہے کہ جب جو درود پڑھنے والا ہے اس کے دل میں نبی پاک علیہ السلام کی عزت موجود ہو, وقار موجود ہو, اور وہ جو شان کی بلندی ہے وہ تصورات کے اندر موجود ہو, تو پھر وہ جب درود پڑھتا ہے تو اس کا درود بارگاہ الہی میں بھی قبول ہوتا ہے, بارگاہ رسالت میں بھی قبول ہوتا ہے. لیکن درود پڑھنے والا جو درود پڑھ رہا ہو اور اس کے ذہن میں یہ باتیں ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام تو سنتے نہیں, نبی پاک علیہ السلام تو حیات نہیں, نبی پاک علیہ السلام تو ملاحظہ نہیں فرماتے, وہ تو بہت دور ہیں, ان کے پاس تو اختیارات نہیں ہیں. جب اس قسم کی الجھنیں دماغ میں آئے گی تو کروڑ مرتبہ بندہ کلمہ پڑھتا رہے, درود پڑھتا رہے, نہ اس کے کلمے کا اعتبار ہے, نہ درود کا اعتبار ہے, نہ سلام کا اعتبار ہے. ایک میں مختصر سا جو ہے واقعہ عرض کرتا ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب انصار آئے نا مدینہ شریف میں, تو ایک انصاری جوان فوت ہو گیا. جب وہ فوت ہو گیا نا تو اس کی ماں بالکل بوڑھی تھی. جب اس کو پتا چلا نا کہ اس کا بیٹا فوت ہو گیا تو لوگوں نے اس کے اوپر آ کر چادر بچھا دی اور اس کو صبر دیا, تعزیت کی کہ اس کا بیٹا فوت ہو گیا. تو اس نے کہا کہ تم مجھے کیا کہہ رہے ہو؟ تو بتایا بھائی تیرا بیٹا فوت ہو گیا. اب یہ نئی نئی ہجرت تھی اور یہ آئے تھے, مہاجرین آئے تھے, یہاں انصار بھی موجود تھے, یہ وہ دور تھا. تو جب یہ جوان فوت ہوا, انصاری فوت ہوا, تو اس کی ماں نے عرض کیا کہ اے پروردگار عالم, اللہم ان کنت تعلم انی ہاجرت الیک و الی رسولک رجاء ان تعیننی علی کل مشقۃ فلا تحملن علی ہذہ المشقہ. وہ ماں عرض کرتی ہے کہ اے پروردگار عالم, تو جانتا ہے کہ ہم نے ہجرت بھی کی ہے, اللہ کی طرف کی ہے, اے اللہ تیری طرف ہجرت کی ہے, تیرے رسول کی طرف ہجرت کی ہے. ہم نے ہجرت کی ہے اور یہ مہاجرین اور انصار کا ایک ماحول نیا جو ہے وہ مرتب ہو رہا ہے. تو عرض کی کہ اے پروردگار عالم, تیری طرف ہجرت کی, تیرے رسول کی طرف ہجرت کی, میں تو اس امید پر کی ہے کہ تم ہر مشقت پہ ہماری امداد کرو گے. اب اس پریشانی کے عالم میں یہ مشقت میں نہیں اٹھا سکتی کہ میرا جوان بیٹا فوت ہو جائے, یہ مشقت میرے اوپر نہ آئے. اب یہی صورتحال تھی. اس یقین اور وثوق کے ساتھ جب اس خاتون نے یہ دعا کی تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کے اندر حرکت آ گئی. اس
मुर्दे के अंदर हरकत आ गई, फिर उसने चादर को हटाया और वो उठ के बैठ गया। जब तक उसकी माँ जिंदा रही वो भी जिंदा रहा और माँ के बाद भी जिंदा रहा, माँ के विसाल के बाद भी वो जिंदा रहा। तो यहाँ पे मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की तो ये शान है, नबी पाक अलैहिस्सलाम का तो ये मकाम है कि जब इतना वसूख था उस औरत को कि मैं इस वक्त इस मशक्कत को नहीं उठा सकती तो मैं अल्लाह के दरबार में भी पेश होती हूँ, अल्लाह के रसूल के दरबार में भी पेश होती हूँ कि ये बोझ मुझसे हटाया जाए। तो अल्लाह पाक ने उसके बेटे को जिंदा भी कर दिया। अब बात ये है कि जब हम इस चीज को मानेंगे कि हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं अल्लाह पाक ने उनको बड़ी ऊंची शान अता फरमाई है, उनको बड़ा ऊंचा मकाम अता फरमाया है और ज़हन से उलझने निकाल कर आप